ایک امریکی ادارے نیشنل کولیشن اگینسٹ ڈومیسٹک وائلنس کے اندازے کے مطابق امریکہ میں گھریلو تشدد کا شکار خواتین میں 45% امریکی جبکہ 51% تارکین وطن خواتین ہیں، جن کے لیے ایک انجان ملک میں جس کی زبان اجنبی اور ماحول بیگانہ ہے، اپنے اکلوتے ٹھکانے کو چھوڑ کر غیروں سے مدد مانگنے کی ہمت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ وہ ساری اقلیتی کمیونٹیز جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، ان سبھی میں خاندان کی عزت بہت اہم ہوتی ہے۔ وہ آگے آنے سے ڈرتی ہیں، وہ اپنے خاندانوں کو شرمندہ کرنے سے بچتی ہیں، یا ان کی زندگیوں پر ان کے شوہروں کا سخت کنٹرول ہوتا ہے کہ ان کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ امریکہ کی مسلمان کمیونٹی سمیت تمام اقلیتی کمیونٹیز میں ایسی خواتین کی مدد کے لیے کئی ادارے کام کر رہے ہیں جو مساجد اور عبادت گاہوں میں مختلف اقلیتی کمیونٹیز کی اپنی زبان میں ایسے رہنما کتابچوں کی فراہمی کا بندوبست کرتے ہیں جہاں خواتین کی ان تک رسائی بآسانی ممکن ہو سکے۔ رتی سود کی کہانی کو جس ادارے کی مدد سے نیا موڑ ملا، وہ رتی اور ان جیسی دیگر تارکین وطن خواتین کو 13 سال سے بلا معاوضہ قانونی مدد فراہم کر رہا ہے۔ یہ ادارہ ہے طاہری جسٹس سینٹر۔ اگر کسی عورت کا امیگریشن سٹیٹس اس کے شوہر کے ساتھ جڑا ہے مگر اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم اسے امریکہ میں رہائش کی قانونی اجازت اور حیثیت دلوانے میں مدد کرتے ہیں۔ گھریلو تشدد، غیرت کے نام پر قتل، نسوانی اعضاء کے کاٹے جانے اور تشدد کی دیگر مختلف اقسام سے امریکہ میں جان کی امان تلاش کرتی تارکین وطن عورتوں کی مدد کے لیے 18ویں صدی کی ایک ایرانی شاعرہ طاہری کے نام پر قائم کیا گیا یہ ادارہ لیلی ملر مورو نے 1997 میں شروع کیا تھا۔ میں اپنی ایک کتاب سے حاصل ہونے والے منافع سے یہ ادارہ قائم کرنے میں کامیاب ہوئی۔ وہ کتاب میری ایک کلائنٹ کی کہانی پر مبنی تھی جس کی کیس کی میں نے 90 کی دہائی میں پیروی کی تھی۔ وہ اپنے ملک میں نسوانی اعضاء کاٹے جانے کی قبائلی رسم سے فرار کے لیے امریکہ میں پناہ حاصل کرنا چاہتی تھی، اور وہ پہلی ایسی عورت تھی جس نے امریکہ میں خواتین کے انسانی بنیاد پر پناہ حاصل کرنے کا راستہ ہموار کیا۔ طاہری جسٹس سینٹر اپنے 30 افراد کے باقاعدہ عملے، 3 شہروں میں قائم دفاتر اور 50 امریکی ریاستوں میں رضاکارانہ خدمات انجام دینے والی وکلاء کے 165 اداروں کی مدد سے اب تک 10,000 تارکین وطن خواتین کو قانونی تحفظ اور امریکہ میں مستقل رہائش کا موقع فراہم کر چکا ہے۔ ہم اپنی کلائنٹس کو قانونی مدد مہیا کرتے ہیں، مگر ہمارے اسٹاف میں سوشل ورکرز بھی ہوتی ہیں جو ہماری کلائنٹس کی مدد کرتی ہیں فوری سر چھپانے کی جگہ فراہم کرنے میں، بچے کی دیکھ بھال یا فوری روزگار حاصل کرنے میں، اس کی طبی مدد کے لیے، انگلش سکھانے والی کلاسز کے ذریعے۔ ایک عورت کو جو تشدد کا شکار ہے حقیقی انصاف حاصل کرنے کے لیے اسے صرف قانونی مدد اور تحفظ نہیں، کچھ اور بھی چاہیے ہوتا ہے۔ امریکہ میں قانونی پیروی کے اخراجات اٹھانا مہنگا کام ہے، اور جان کے خوف سے پناہ تلاش کرتی کسی تارک وطن خاتون کا ان اخراجات کو اٹھانے کے قابل ہونا عموماً غیر معمولی صورتحال ہوتی ہے۔ مگر لیلی ملر طاہری کو اس لحاظ سے منفرد قرار دیتی ہیں کہ یہ نہ صرف اپنے کلائنٹس کو بلا معاوضہ اپنی خدمات فراہم کرتا ہے، بلکہ اپنے کلائنٹس کی بہادری اور جدوجہد کی کہانیوں سے ذرائع ابلاغ اور امریکی حکومت کے ایوانوں میں پبلک پالیسی ایڈوکیسی بھی کرتا ہے۔ ہم اپنی خدمات کے لیے چارج نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی پرائیویٹ وکیل کی خدمات حاصل کر سکتا ہے تو اسے اپنی قانونی پیروی کے لیے کم سے کم $3,000 سے $20,000 تک کا خرچہ کرنے کو تیار رہنا چاہیے۔ اگرچہ طاہری کے 20% کلائنٹس کا تعلق پاکستان، بھارت یا بنگلہ دیش سے ہے، لیلی ملر کہتی ہیں کہ مدد کے لیے ان سے رجوع کرنے والی عورتوں میں امریکہ میں رہنے والی ہر نسلی اقلیت سے تعلق رکھنے والی عورتیں شامل ہیں۔ اگر کسی کی بیٹی امریکہ میں ہے اور وہ شادی شدہ ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ طاہری جسٹس سینٹر کو کال کر سکتے ہیں، ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ پولیس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو جانتے ہیں کہ کیسے ان تک پہنچا جائے۔ اگر ایک عورت امریکہ کے اندر تشدد کا سامنا کر رہی ہے تو اسے صرف 911 ڈائل کرنا ہے، جو ایک ایمرجنسی نمبر ہے، اور پولیس کو ڈائریکٹ ہو جائے گا۔ لیلی ملر کہتی ہے کہ دوسرے ملکوں کی طرح امریکہ میں بھی ای میل برائڈز یا انٹرنیٹ کے ذریعے ڈھونڈی گئی دلہنوں کی تلاش کا رجحان زور پکڑ رہا ہے، جن میں سے بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو شادی کرانے والے بین الاقوامی اداروں یا انٹرنیشنل میرج بروکرز کے ذریعے کسی ترقی پذیر ملک سے امریکہ آتی ہیں۔ کچھ شادیاں بالکل ٹھیک بھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ میں زیادتی شامل ہوتی ہے۔ اب تو امریکی مرد بھی ان ای میل آرڈر برائڈ ایجنسیز کو استعمال کرتے ہیں تاکہ شادی کے لیے کسی ایسے ملک کی عورت تلاش کریں جسے وہ اپنے غلبے میں رکھ سکیں۔ ایسے کیسز میں تشدد ایک عام بات ہے۔
इंटरनेट के जरिए हजारों मील के फासले समेटती ऐसी कई जादुई शादियों में दुल्हन वालों को दूल्हा के बताए गए कवायद गलत और शादी की बुनियाद झूठ पर रखी जाती है। They then come and they find out that he's very violent. वो यहाँ आती हैं तो उन्हें पता लगता है कि उनके शौहर तशद्दुद पसंद हैं। कई बार उन्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, उन्हें अमरीकी कवानीन का मालूम नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होते, कोई ख़ानदान नहीं होते, वो बहुत कमज़ोर होती हैं। ताहिरा जस्टिस सेंटर की 4 साल की मुसलसल कोशिशों से जनवरी 2006 में अमरीका में घरेलू तशद्दुद के खिलाफ मौजूद कानून वायलेंस अगेंस्ट विमेन एक्ट में एक नई शिक का इजाफा किया गया, जिसे इंटरनेशनल मैरिज ब्रोकर रेगुलेशन एक्ट कहा जाता है। We also brought the first lawsuit in the United States against an international marriage broker. हम अमेरिका में इंटरनेशनल मैरिज ब्रोकर का पहला मुकदमा लेकर आए। हमने एक ऐसी कंपनी पर मुकदमा किया जो औरतों को बार बार ऐसे आदमियों से मिलवा रही थी जिनका अपनी पिछली शादियों में तशद्दुद का रिकॉर्ड था, और बावजूद इसके कि रिश्ते कराने वाले इदारे को मालूम था कि वो तशद्दुद पसंद है, वो उन्हें लड़कियां ढूंढने में मदद कर रहे थे। Vulnerable women who didn't speak English, who didn't know American laws. इस अमरीकी कानून के तहत, जिसे इंटरनेशनल मैरिज ब्रोकर रेगुलेशन एक्ट कहा जाता है, रिश्ते कराने वाले बैनुल-अक़वामी इदारों को इस बात का पाबंद किया गया है कि वो शादी के ख्वाहिशमंद शख्स की अमरीका आने वाली मुतवक्को बीवी को उसकी तमाम मुजरमाना हिस्ट्री से आगाह करेंगे, जबकि अमरीकी इदारा बराए शहरियत और इमिग्रेशन को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि वो K1 और K3 वीज़ाज़ पर हर साल अमरीका आने वाली तकरीबन 44,000 गैर मुल्की बीवियों को उनके कानूनी हुकूक और तशद्दुद या ज़्यादती की सूरत में ताहिरी जैसे मदद के इदारों तक पहुँचने के मुतालिक फैक्ट शीट मुहैया करेगा, जिससे अमरीका में उन्हें ऐसी गैर ज़रूरी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़े। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में रोज़ाना औसतन 3 औरतें घरेलू तशद्दुद से हलाक होती हैं? हर साल औसतन 16,800 औरतें अपने शौहर या मर्द साथी के हाथों मुजरिमाना हमले का निशाना बनती हैं, जबकि कत्ल के रिपोर्ट होने वाले केसेस में हलाक होने वाली ख़वातीन की 1/3 तादाद शौहर या बॉयफ्रेंड के हाथों अपनी जान गंवाती है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि घरेलू तशद्दुद दुनिया के और मुल्कों की तरह अमेरिका में भी सबसे कम रिपोर्ट होने वाला जुर्म है। Do you know it takes a woman, and this is true for American women as well. क्या आप जानती हैं कि एक औरत, और ये अमरीकी औरत के लिए भी दुरुस्त है, औसतन 7 बार अपना घर छोड़कर जाती है, फिर वापस आती है और वो माफ़ी मांग लेता है और कहते हैं मैं ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा 7 बार होता है। They'll go back, and if they'll go back again, and then he beats her up again, she leaves, she goes back again. 7 times, an average of 7 times. 911, how may I help you? हमने अपनी आज की इन 3 तवील रिपोर्ट्स में आपकी मुलाकात जिन किरदारों से कराई, वो अपनी अपनी जगह अपने अपने दायरों में कहीं न कहीं कोई न कोई तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तशद्दुद का शिकार ख़वातीन हों या ज़्यादती के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू करने की जुर्रत कर चुकी हों, ताहिरी जस्टिस सेंटर जैसे इदारे हों जो ऐसी ख़वातीन की मदद के लिए हर रोज़ नई मुश्किलात से गुजरते हैं, और या फिर अमरीकी इदारा बराए सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आज वो जहाँ हैं वहाँ से उनका सफ़र ख़त्म नहीं, शुरू हो रहा है। ताबिंदा नईम, उर्दू VOA, वाशिंगटन।